السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محترم مکرم سید کمال یوسف صاحب اپنے اساتذہ ہائی اسکول قادیان کے جو اساتذہ تھے ان کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کا انٹرویو جو ہے یہ ندائے مومن جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کے لیے یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہ 11واں پروگرام ہے ان کا۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اساتذہ کا ذکر خیر شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیان کی مبارک بستی کے بھی ذکر کریں اور غیر معمولی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موجودہ وقت کے جو امام الزمان تھے اور مہدی دوران تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ بستی ہے اور وہ ہمیشہ تاریخ تک جب تک انسان زندہ ہے وہ یاد رہے گی۔ قادیان کی بستی میں سے ایک خاص چیز ان کی تعلیمی مدارس اور انسٹیٹیوٹ ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی بسم اللہ کی تھی، تو تعلیم الاسلام ہائی اسکول جسے ہم اب کہتے ہیں، اور پہلے جو غالباً پرائمری اسکول تھی اور پھر وہ ہائی اسکول بنا، اس کی جو عمارت ہے میں سمجھتا ہوں کہ قادیان کی خوبصورت ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے اس وقت بنا لی، بڑی خوبصورت عمارت ہے۔ اس کے تحت اس کا ہاسٹل ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہاسٹل ہے۔ اور پھر وہ پرائمری اسکول علیحدہ بنا، پھر پرائمری اسکول کے بعد پھر وہ ہم ہائی اسکول میں چلے گئے اس خوبصورت عمارت میں۔ تو اساتذہ کا ذکر کرنے سے پہلے ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں عرض کر دوں۔ ایک تو جو کبھی نہیں بھولنے والی چیز ہے وہ تانبے کی گھنٹی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت تانبے کی گھنٹی ہوتی تھی اور مجھے حیرت آتی ہے کہ جب وہ بجتی تھی سارے قادیان میں اس کی آواز آتی تھی، تو وہ ذہن سے کبھی نہیں مڑتے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ تھا کہ وہاں ریفریشمنٹ تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، ہمارے استطاعت سے باہر تھا۔ ایک بابا ماٹا ہوتے تھے اور وہ ایک بڑی سی چھابی لے کے آ جاتے تھے اور اس میں چنے ہوتے تھے اور اس کو وہ سرو کرتے تھے ناریل کے جو خلا ہوتے ہیں، کیا کہنا چاہیے اس کے، کیا چیز؟ نہیں پتہ نہیں، وہ ناریل جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ڈالتے تھے نا وہ، ہاں، تو وہ اس میں وہ سرو کرتے تھے اور بڑا اچھا ان کا جو بھی مسالہ ہوتا تھا وہ غالباً 1 پیسے کے بھی، میرے خیال میں کچھ دھیلے کے بھی آ جاتے تھے پیسے یا 2 پیسے کے۔ وہ بہترین لنچ جو بھی ہے فوراً اگر کسی نے کھانا چلنے سے چھٹی ہوتی تھی تو اس میں آپ کھاتے تھے۔ یہ ایک چیز، 2 چیزیں میں نے عرض کرنی چاہتی۔ اس سے پہلے اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر جو تھے ان کا نام تھا عبدالقادر اخوند۔ بہت فاضل آدمی تھے اور بہت اعلیٰ قسم کی انگریزی انہیں آتی تھی۔ وہی سارا لمبا عرصہ وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر رہے، لیکن جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم اسلام کالج شروع کیا تو وہ ہیڈ ماسٹر سے وہاں پروفیسر شپ میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد کون بنے گا ہیڈ ماسٹر؟ ایک سید سمیع اللہ صاحب سیالکوٹ کے ہوتے تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہیڈ ماسٹر بنے۔ ان کے صاحبزادے جو تھے وہ واقف زندگی تھے اور امریکہ میں بھی مطلب لمبا عرصہ، میں ان کا نام بھول جاتا ہوں، مبلغ رہے، پھر ڈنمارک میں بھی رہے
اور پھر ریٹائر ہو کے تو کیا جی واپس آ کے ربے میں بھی انہوں نے لمبا عرصہ کام کیا. ان کے نروی صاحب کے وہ داماد تھے, خواجہ صاحب جانتے ہوں گے, ولی اللہ صاحب. ہاں ولی اللہ صاحب کے وہ داماد تھے, ان کے بیٹے. سید سمیع اللہ صاحب کے تھوڑے بعد ہی پھر 2 اور تھوڑی کے لیے بنے. اور میرا خیال ہے ایک تو جو ہمارا سائنس ماسٹر تھے صوفی ابراہیم صاحب اور ابراہیم صاحب ناصر, میرا خیال ہے یہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے بنے. اور غالباً انتظار میں ہوں گے, مجھے تاریخی لحاظ سے تو پتہ نہیں, کہ سید محمود اللہ شاہ صاحب ایسٹ افریقہ سے تشریف لائیں گے. سید محمود اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بھی تھے, اور یہ لمبا عرصہ ہیڈ ماسٹر رہے ہیں ایسٹ افریقہ میں. تو یہ پھر آ کے ہمارے ہیڈ ماسٹر بنے. یہ آخری ہیڈ ماسٹر تھا, پھر تو ہم پاکستان میں آ گئے. پاکستان میں بھی وہ ہیڈ ماسٹر رہے. اب یہ جو سید محمود اللہ شاہ صاحب تھے, یہ صاحبزادہ تھے ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کے, اور طاہر کے یہ بھائی تھے ولی اللہ شاہ صاحب, حبیب اللہ میجر حبیب اللہ, ڈاکٹر حبیب اللہ شاہ صاحب, عبدالرزاق شاہ صاحب, ان کے یہ بھائی تھے. اب ان کی جو عجیب بات ہے تو بظاہر تو نہیں لگتی اس زمانے میں, لیکن جس زمانے میں ہم تھے, قادیان میں کوئی شخص بھی سوٹ میں یا پینٹ میں نہیں آتا تھا. اور پہلی دفعہ کسی کو پینٹ ہم نے پہنے دیکھی تو عبداللہ خان صاحب کے بیٹے تھے چودھری حمید نصر اللہ صاحب. وہ غالباً 47 میں یا 46 میں آئے ہوں گے قادیان. تو انہوں نے دونوں بھائیوں نے, محمد ان کا بڑا بھائی تھا, میرے خیال دونوں نے پینٹ پہنی تھی, عجیب لگتا تھا. لیکن محمود اللہ شاہ صاحب ماشاءاللہ جب آتے تھے, یہ ہاسٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو انہوں نے جب چلتے تھے تو 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا. مطلب بڑی خوبصورت آپ کا کوٹ پہ, نیچے اس کے واسکٹ, اور پھر نیچے بڑی ٹھیک ٹھاک, مطلب اس میں کوئی بل نہیں تھا, استری کی ہوئی 3 پیس سوٹ پہن کے تو گھر سے چلتے تھے. اور پھر ان کا جو جوتا تھا, آکسفورڈ شو ہوتے تھے, چمڑے کے چمکتے رہے ہوتے تھے, اور سر پہ ان کی رومی ٹوپی ہوتی تھی, اور داڑھی جو تھی ان کی, جس کو ہم مرزائی کٹ کہتے ہیں یا سعودی کٹ کہتے ہیں, ٹھوڑی پہ بڑی خوبصورت داڑھی انہوں نے رکھی ہوتی تھی. اور جب چلتے تھے گھر سے تو درمیان میں ایک بڑی فیلڈ تھی, اور پھر آگے ہمارا ہائی اسکول تھا. تو ان کا چلنے کا طریقہ ایسا تھا جیسے اپنا ایک قدم گن رہے ہیں کہ اب میں نے قدم لیا, اب میں نے قدم لیا. ان کی جو چلنے کا طریق تھا اور دیکھنے کا طریق تھا, ادھر ادھر کو چہرہ ان کا نہیں ہوتا تھا, سیدھا وہ چلتے تھے, بڑا ہی خوبصورت تھا. ہر طالب علم کو یاد ہے کہ محمود شاہ صاحب چلتے کیسے تھے, اور بڑا وقار تھا ان میں, بڑے خوبصورت ان کی شخصیت تھی, بولنے کے طریق بہت اعلیٰ تھا, ادب میں کمال تھی ان کی. تو وہ جب ہیڈ ماسٹر بنے تو پہلے دن ہی وہاں باقاعدہ صبح کے وقت اسمبلی ہوتی تھی. سارا جو اتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے, وہ میرا شمار اسٹوڈنٹ تھے, میرے 1700 کے قریب اسٹوڈنٹ ہوتے, بہت بڑی. مطلب میری اپنی کلاس میں 3 کلاسیں ہوتے تھے 50-50 کی. اگر چھٹی کلاس ہے تو چھٹی کلاس کی 1 نہیں 3 کلاسیں, اور اتنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. تو صبح آ کے انہوں نے پہلے دن ایڈریس کرنا تھا حضرت محمود اللہ شاہ صاحب نے. اس وقت کسی اسٹوڈنٹ کی صاحب ہو گئی ہوئی تھی, تو اس کو انہوں نے سب کے سامنے کیننگ کی, کہ مطلب سوٹی کے ساتھ 2-3 دفعہ ان کو ضرب لگائے. تو ایک لحاظ سے تو وہ ان کا پہلا دن تھا.
اس سے سب کو علم ہو گیا، اساتذہ تھے یا طالب علم تھے، کہ ان میں بڑا ڈسپلن ہے. اور میں بھی ان کے سامنے پھنس گیا. میں اور میاں صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب، یہ میرے کلاس والے بھی تھے، ان کو انہوں نے اگلے دن بلا لیا اپنے دفتر میں. تو وہ قادیان میں چونکہ اچھے خاصے جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہ ہندوؤں کی تھے زیادہ آبادی، تو ان میں عام تھا یہ گڈیاں اڑانا، پتہ نہیں اردو میں اسے کیا کہتے ہیں. تو وہ ہمارا جو مکان تھا وہ 3 منزلہ تھا، اور اس میں اگر میں نے گڈی اڑائی ہے تو ناممکن ہے کہ سب نے دیکھا نہ ہو. پتنگ بازی سے کہتے. تو وہ ہمارے دونوں کی شکایت ہو گئی، تو ہمیں بھی شامت آئی، اور محمود اللہ شاہ صاحب نے ہم نے پہلی دفعہ ماز کھائی. ان کے ڈسپلن کی دوسری جو سختی تھی وہ یہ تھے کہ ہم اس وقت 7ویں میں تھے، اور 7ویں میں پہلی دفعہ جب آخری امتحان ہوئے تو ہماری کلاس میں سے 17 اسٹوڈنٹ جو فیل ہو گئے. اس میں بھی تھا، میاں حنیف بھی تھے، میاں اظہر بھی تھے، اور بھی ہمارے محلے کے کئی تھے. اور انہوں نے بالکل اجازت نہیں دی کہ جی نہیں رعایتی طور پر 8ویں میں چلے جاؤ. ان کہ نہیں، فیل ہو تو فیل ہی ہو. تو ہم نے 7ویں 2 دفعہ پڑھی. تو ان میں بڑا ڈسپلن تھا. اس وقت چھوٹی چھوٹی شرارتیں جو ہم کرتے تھے وہ یہ تھا کہ دیوار پر کچھ لکھ دینا. اب لکھنے کے لیے وہ جو آج کل گرافٹی میں استعمال کرتے ہیں کہ فوارے ہیں، وہ چھت ہر بالکل نئی بلڈنگ پہ بھی آج کل وہ لکھ دیتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس چاک ہوتے تھے. تو یہ جو وال چاکنگ ہے، اوٹ پٹانگ سے لکھتی، کوئی گندی باتیں نہیں ہوتی تھی اوٹ پٹانگ تھی، بے معنی سی چیزیں تھیں. تو شاہ صاحب نے کہا کہ جی یہ بہت بری عادت ہے کہ کسی طالب علم کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ دیواروں پہ وہ لکھے. اور اس وجہ سے کسی طالب علم کی جیب میں اگر چاک نظر آیا، اس نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اس کو سزا ملے گی. اور ایک دن کے اندر یہ کمزوری ہماری چھپ گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا دیا. دوسری بات جو خاص الخاص شاہ صاحب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ واش روم تھے. اس وقت جو بیت الخلاء تھے اوپن ہوتے بھی تھوڑے سے تھے، اور پھر اتنی بڑی مطلب کہ 1700 کے قریب اسٹوڈنٹ رہ رہے ہیں. تو وہ ایک مطلب ناقابل بیان وہ صورت تھی. حضرت شاہ صاحب نے پھر خاص طور پر انسٹرکشن کی کہ کس طرح بیت الخلاء بنائے جائیں گے، اور پھر انہوں نے نئے بیت الخلاء بنائے، اور پھر وہ خود جا کے اس کی انسپیکشن کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو ایک یہ بالکل نئی چیز تھی میرے قادیان میں جو انٹروڈیوس انہوں نے آتے کی کہ یہ بیت الخلاء ایسے ہونے چاہیے. تیسری چیز یہ تھی کہ سردیوں میں ہم ظہر کی نماز وہیں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد کچھ پڑھتے تھے پھر گھر جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ظہر کی نماز کے بعد جب سردیوں میں طالب علم بیٹھیں گے تو وہ لنچ ٹائم ہے، تو گھر سے وہ کھانا لے کے آئیں. خیر گھر سے ظاہر ہے کہ کھانا لینا تو آدمی کو دلچسپی ہوتی ہے کہ جی فلانے کے پراٹھے کتنے اچھے ہیں، قیمے والے ہیں، فلانے ہیں. تو 1-2 دن ایک دوسرے کے ہم کھاتے رہے، لیکن پھر ڈسپلن آ گیا. پھر یہ ریگولر ہو گیا کہ سردیوں میں ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کی نماز سے بعد ہم گھر سے لنچ لے کے آتے تھے. تو شاہ صاحب کا ایک بہت بڑا ڈسپلن تھا. دوسرے چونکہ ہمارے اساتذہ میں سے میرا اپنا خیال ہے اگر سارے نہیں تو اکثریت صحابہ کی تھی. تو شاہ صاحب اپنے اساتذہ کی بڑی عزت کرتے تھے. ان سے بات کرنے کا طریق، کوئی ایسی بات ہے کہ جی میں تو ہیڈ ماسٹر ہوں
تم تو ہم ایک ٹیچر ہو. نہیں، یہ بات نہیں تھی. بڑے ان کی تعظیم کرتے تھے اور بچوں پہ بھی اثر ہوتا تھا کہ وہ اپنے استاد کی عزت کیسے کرنی ہے. اور وہ بغیر اطلاع کے انسپیکشن پہ آرام سے آ جاتے تھے اور پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. اب ایک استاد پڑھا رہا ہے، سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی تنقید وہ نہیں کرتے تھے، لیکن انسپیکشن وہ کرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ہر کلاس میں کیسے پڑھائی ہو رہی ہے اور کیسے اسٹوڈنٹ کا رابطہ ہے استاد کے ساتھ. تو یہ حضرت شاہ صاحب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال بخشا تھا. اور جب وہ قادیان سے باہر آئے، پھر انہوں نے وہاں چنیوٹ میں لمبا عرصہ رہے، پھر ربے آ گئے. تو جب تک یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، چونکہ وہاں غیر احمدی بھی بڑے تھے، جب پاکستان میں آئے وہ اتنی عزت کرتے تھے شاہ صاحب کی بھی، اور پھر جو ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی جو غیر احمدی تھے. تو شاہ صاحب میں یہ کمال تھا کہ ان کا ایک خاص امپیکٹ ہوتا تھا. تو قادیان میں جو مطلب ہمارے جو چھوٹی عمر کے بچے تھے، ان میں سب سے پہلے تو حضرت مسلم موعود کا ایک کیا کہنا چاہیے تھا، آپ کا وجود تھا، بابر کا وجود تھا، جس سے انسان بہت متاثر ہوتے تھے. اور ان کے بعد مطلب جس محلے میں ہم رہتے تھے، حضرت میر محمد اسحاق صاحب تھے، وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے، بڑا ان کا رابطہ تھا ہر شخص کے ساتھ، بچے ہیں یا بڑے ہیں یا انسٹیٹیوشن میں ہیں. اور پھر تیسرے شخص جو تھے ہمارے محلے میں، وہ عبدالرحمٰن صاحب جٹ تھے. اور پھر چوتھے شخص جو تھے جس میں ہم سب متصل ہوتے تھے، یہ سید محمود اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے عظیم شان تھے. اب یہ جو ہمارے آگے جامعہ مدرسہ کے اساتذہ ہیں، ان کا میں ذکر کروں گا، لیکن مجھے اب پتہ نہیں کہ وقت کیا ہوا، کتنے ہو گئے. اس کا آپ اپنے پرسوں ذکر کریں جو. اچھا چلیں، میرا خیال اب اتنے کافی ہے. چلیں ٹھیک ہے. تھک نہ جائیں کوئی لمبے انٹرویو لوگ کم سنتے ہیں، ٹھیک ہے. چھوٹے ہوں تو جلدی جلدی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں درخواست کروں گا کہ ہم اپنے احمدیوں سے بھی کہ جب محترم کمال صاحب کی بزرگوں کی یادیں کا پروگرام آپ سنیں تو اس کو آگے احمدیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں. جزاکم اللہ خیر.